بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے پورے ملک میں آج انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اور تقریباً 18 گھنٹے کے لیے بند رہے گا۔ یہ خود ایک بہت بڑی تشویشناک بات ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سعد رضوی کی کیا اپڈیٹس ہیں، اس کے اوپر معاملہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ سعد رضوی پر قتل کا ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، ایک FIR درج کر لی گئی ہے۔ سعد رضوی کہاں پر ہے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن کہیں سے سامنے نہیں آئی۔ سعد رضوی کے بارے میں پولیس کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے، IG پنجاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، ڈاکٹر عثمان کا کہنا ہے ان کے مطابق ان کی تحویل میں نہ تو سعد رضوی ہیں اور نہ ہی ان کے بھائی ہیں، یعنی انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس کی تحویل میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ IG پنجاب نے کنفرم کیا کہ نہ وہ ہماری تحویل میں اور نہ ہی کسی ایجنسی کی تحویل میں ہے، یعنی کہ نہ تو وہ پولیس کے پاس ہے اور نہ ہی کسی ایجنسی کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے پولیس کی جانب سے کنفرم کر دی گئی ہیں، وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ اب ان کی پارٹی کی جانب سے کیا کہنا ہے، ان کے پارٹی کے سینئر لوگوں نے جو بہت ہی سینئر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سعد رضوی کے بارے میں فی الحال ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اور جب ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ہلاکتوں کو بھی کنفرم نہیں کر سکتا، یعنی کہ ان کی جانب سے دو چیزیں کنفرم نہیں کی جا رہی۔ سعد رضوی اس وقت کہاں پر ہیں، ہلاکتوں کو بھی کنفرم نہیں کیا جا رہا، اور تیسری مین چیز جو ان کی جانب سے کنفرم نہیں کی گئی وہ ہے گولی کا لگنا۔ کل تک اطلاعات تھی کہ سعد رضوی کو گولی لگی گئی۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے کنٹینر پر موجود کارکنان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں گولی لگی ہے، وہ زخمی تھے، لیکن ان کی جو ہے مین قیادت کی جانب سے، ان کے قریب کے لوگوں کی جانب سے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ بہت ہی کلوز ایک بندے نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے بارے میں، گولی کے بارے میں بھی میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ انہیں گولی لگی ہے یا گولی نہیں لگی۔ لیکن سعد رضوی کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کی جس SHO کی کل ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ سعد رضوی نے انہیں گولیاں ماری ہیں، ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں، اور یہ مقدمہ سعد رضوی پر درج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعد رضوی کے بھائی کے اوپر بھی مقدمہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے سعد رضوی کے بھائی نے بھی گولیاں ماری۔ ان دونوں کا نام جو ہے مقدمے کے اندر ہے، یعنی کہ ان کے اوپر قتل کی FIR جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے۔ لیکن تاحال سعد رضوی کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو کنفرم کر دیں کہ یہ چیز جو ہے زیادہ تشویشناک ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے جتنے بھی معاملات ہوئے، انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے، اور PTCL نے کنفرمیشن بھی دی ہے۔ PTCL کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ناقص ریپیٹر کی مرمت کے لیے ہماری سب میرین کیبلز میں سے ایک پر بحالی سرگرمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سرگرمی 14 اکتوبر صبح 11 بجے کے قریب شروع ہوگی، جو 18 گھنٹے تک چل سکتی ہے۔ صارفین کو سروس تنزلی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں تکلیف پر افسوس ہے۔ PTCL کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ریپیٹر ہے جو ان کی ناقص ریپیٹر، انہیں جو ہے ریپیئر کرنا، جس کی بنیاد کے اوپر 18 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ کی سروس پاکستان میں بند رہے گی، اور آج دن 11 بجے سے ہوگی۔ لیکن اس کے اثرات جو ہے کل شام سے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک خصوصاً ٹویٹر، فیس بک، ان کے چلنے میں کل سے ہی پرابلمز آ رہی ہیں۔ ناظرین، انٹرنیٹ کی بندش، لینڈ لائن کے اوپر انٹرنیٹ کی بندش، خود اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انٹرنیٹ کو کیا بند کیا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے تحت؟ PTCL نے ایک چیز تو بتا دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدشات موجود ہیں کہ یہ ایک جو ایسی ریزن ہے کہ جو کسی بنیاد کے اوپر پیش کی جا سکتی ہے۔ اصل وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ممکن وجوہات ہیں، یہ کنفرم نہیں ہیں، جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے، جن کے اوپر جو اس وقت جو ہے سرگوشیاں چل رہی ہیں، چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی چیز سامنے آ رہی کہ جب انٹرنیٹ کو اس وقت بھی بند نہیں کیا گیا، جبکہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، ان کی کارروائی چل رہی تھی، انٹرنیٹ تب بھی چلتا رہا۔ دوسری جانب TLP کے ساتھ مریدکی کے اندر جو بھی آپریشن کیا گیا، اس کی ویڈیوز آ رہی تھی، انٹرنیٹ تب بھی چل رہا تھا۔ وہاں پر جو ہے ڈیتھ کے بارے میں خبریں آ رہی تھی، انٹرنیٹ تب بھی چل رہا تھا، تب بھی انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا گیا۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ اب ایسی کون سی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے؟ نظیر، اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ آج کوئی بڑی تدفین ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی بڑی تدفین ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ممکنہ وجوہات ہیں، یہ کنفرم خبریں نہیں ہیں۔ وہ تدفین کیا ہو سکتی ہے؟ کنٹینرز کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، کیا ان میں سے کسی کی تدفین کے بارے میں یہ بھی کنفرم بات نہیں ہے، چونکہ ان کی اپنی قیادت کی جانب سے کنفرمیشن نہیں کی جا رہی۔ لیکن یہ ممکنہ وجوہات ہے کہ کوئی بڑی تدفین ہونے جا رہی ہے،
جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعد رضوی کے بارے میں واضح طور پر موقف سامنے نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہیں؟ واضح موقف پولیس کا سامنے ضرور آ چکا ہے کہ ان کی تحویل میں نہیں ہے، لیکن باقی ان کی پارٹی کی جانب سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے، انہیں گولی لگنا بھی کنفرم نہیں کیا جا رہا۔ یہ سب کچھ ایسی چیزیں کہ جس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ کیا کوئی بہت بڑی وجہ ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے عمران خان کی منتقلی بھی آج ہو سکتی ہے، انہیں جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ انٹرنیٹ بند کیا ہوگا، لیکن یہ وجہ بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ کچھ دعوے یہ ہیں کہ شہباز شریف شرم الشیخ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر کل غزہ امن معاہدے کے اوپر سائن کر دیے گئے ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کل کیا ہوا، ٹرمپ اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور بہت ہی بڑے اچھے انداز میں ملاقات ہوئی ہے، اور آج وہاں پر ابراہیم اکارڈز کے اوپر بھی سائن کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ممکن وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے وہ عوام کے سامنے نہیں مان رہے، ڈٹ کے پاکستان کا ایک موقف ہے، تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ وجہ بھی مے بی نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ وجوہات یہ کہ آج سہیل آفریدی نے حلف اٹھانا ہے، ان کے حلف کو ڈیلے کیا جائے گا، کیونکہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہہ دی گیا ہے کہ جب تک گورنر کی جانب سے کلیئرنس نہیں آ جاتی تب تک ہم اس کا حلف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ حلف کے بارے میں ہائی کورٹ کی جانب سے کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے، یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ اس معاملے کو ڈیلے کرانا ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کل بہت ساری فالٹ لائنز ہیں جو کہ سہیل آفریدی کی جانب سے سامنے آئی ہیں، انہوں نے بہت ساری فالٹ لائنز کے اوپر گفتگو کی۔ وہ وجوہات ہے کہ اب وزیر اعلیٰ تو وہ بن چکے ہیں اور بالکل صحیح بن چکے ہیں، ان کے حلف کو اگر ڈیلے بھی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو خیر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہیں ڈیلے کرانا ہو، اس چیز کو روکا جا رہا ہے کہ یہ بھی میڈیا پہ نہ آ سکے، یا وہاں پر کوئی ممکنہ کارروائی کی جانی ہے جسے چھپانے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے۔ نظیر یہ کچھ وجوہات ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، یہ وہ چیمہ گوئیاں جو کہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن پی ٹی سی ایل کی جانب سے جو چیز کنفرم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریپیٹر ہے جو کہ ناقص ہے، خرابی ہے، اس کی ریپیرنگ کے لیے 18 گھنٹے تک سروس وہ معطل ہو سکتی ہے۔ نظیر حامد میر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ پاکستانی میڈیا کو منع کیا گیا کہ وہ جو کچھ بھی مرید کے اندر ہوا ہے ٹی ایل پی کے احتجاج کے بارے میں، اس کے اوپر میڈیا پر بات چیت نہ کی جائے۔ انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ میڈیا کو بات سے کیوں روکا گیا ہے؟ جب میڈیا کو آپ بات سے روکیں گے تو پھر بہت ساری غلط انفارمیشن سامنے آئیں گی، پھر انٹرنیشنل میڈیا بولے گا، پھر جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ بولے گا، بہت ساری غلط انفارمیشن سامنے آئیں گی اور بات وہ کہیں کی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے اوپر حامد میر کا اعتراض ہے کہ میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے تھی، اگر اجازت ہوتی تو میڈیا ٹی ایل پی سے جا کر بات کر سکتا تھا، ان کا موقف جان کے اسے عوام کے سامنے رکھ سکتا تھا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، مطلب معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا تھا، مناسب انداز میں حل کیا جا سکتا تھا۔ اگر حل ہو جاتے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی بیچ میں نہ آتا، طرح طرح کی خبریں بھی نہ آتی، چونکہ بی بی سی بھی اس پورے واقعے کو کور کر رہا ہے، ان کی جانب سے بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے اور زیادہ تر انفارمیشن انہی کے پلیٹ فارم کے اوپر اویلیبل ہے۔ اس پہ حامد میر کا یہ اعتراض درست ہے، چونکہ رانا ثناءاللہ سے جب حامد میر نے سوال کیا کہ ٹی ایل پی کے مطالبات کیا تھے، تو رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کوئی مطالبات نہیں تھے، وہ لانگ مارچ کرتے اسلام آباد آ کر ایک غیر ملکی ایمبیسی جو کہ امریکن ایمبیسی ہے میں یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، یہ حکومت کو منظور نہیں تھا کہ ان کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے یا وہ اسلام آباد میں داخل ہوں، اس لیے انہیں روکا گیا ہے۔ تو یہ جس طرح سے روکا گیا، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ جس طرح سے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر لاہور کا واقعہ، طاہر القادری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر جو کچھ بھی کیا گیا، یہ واقعہ آج تک پاکستان مسلم نواز کی حکومت کے اوپر ہے۔ جس طرح کا واقعہ مرید کے اندر ہوا ہے، یہ واقعہ بھی تاریخ کے اندر ان کے دامن کے اوپر ایک داغ کی طرح موجود رہے گا اور اس کا جواب بھی یہ کبھی نہیں دے پائیں گے۔ ایسے حالات چل رہے ہیں تو انہیں میڈیا کو اجازت دینی چاہیے تھی تاکہ میڈیا کم از کم صحیح موقف عوام کے سامنے پیش کر سکتا۔ یہ اعتراض کرنا ہے حامد میر کا۔ نظیر دوسری جانب آتے ہیں سہیل آفریدی کی جانب۔ سہیل آفریدی نے آج حلف اٹھانا ہے، اس کے لیے سلمان اکرم راجہ ہائی کورٹ پیش ہوئے، انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہمیں پرمیشن دی جائے حلف اٹھانے کے لیے، کسی کو نامزد کیا جائے، تو وہاں سے سپریم کورٹ کی جانب سے ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ کیا یہاں پر گورنر کو معلوم ہے، کیا الیکشن صحیح ہوئے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں۔ یہ ساری کلیئرنس سلمان اکرم راجہ نے وہاں پر پیش کی، اس کے باوجود بھی کہا گیا ہے کہ ہم گورنر کا سب سے پہلے پوائنٹ آف ویو جانیں گے، اس کے بعد اگلی بات کی جائے گی، یعنی کہ آج اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ڈیلے کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ کل بہت ساری فالٹ لائنز ہیں
जिनको सुहेल आफरीदी ने टच किया है। टच नहीं किया बल्कि बहुत ही खुल के, बहुत ही ब्लास्टिंग वे के अंदर सारी चीज़ों को जो है खुल के पेश किया है। असेंबली फ्लोर के ऊपर एक वज़ीर आला की जानिब से जिस तरह के बयानात कल दिए गए हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हैं, बहुत ही वाज़ेह पैगामात हैं। ये वो फॉल्ट लाइन्स है कि जिनके ऊपर बात करने से हमेशा जो है इज्तनाब किया गया। ये वो फॉल्ट लाइन्स है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। यही यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन कल सुहेल आफरीदी ने खुल के बातें की। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन अगर होगा तो हमारी मुशावरत से होगा, तमाम के तमाम कबाइल जो हैं अब इसकी इजाज़त नहीं दिया करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि रियासत इमरान खान है, केपी जो है इमरान खान का है, उन्हीं का मैंडेट है, उन्हीं की मर्जी चलेगी। उन्होंने DGSPR को डायरेक्टली मुखातिब किया कि इस्लामाबाद से आके यहाँ पर हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि हम सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे कवानीन जो कि बन चुके थे जिसमें गैर ज़रूरी इख्तियारात जो है फोर्सेस के पास थे, पुलिस के पास थे, उनको भी मना कर दिया कि उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे एहतजाजी सियासत आती है, मैं इसका चैंपियन हूँ और मैं आपको बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ये सारी वो चीज़ें थी। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें आप उनकी तकरीर जो है सुन चुके होंगे। ये सारी वो फॉल्ट लाइन्स हैं जो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कबूल नहीं है। इसलिए अब एक जो है तनाव है, एक तसादुम है, एक टकराव है जो कि बहुत ही वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। क्या उन्हें डिले किया जाना है? आखिर में अगर कानूनी तौर पे आपके सामने रखे तो उन्होंने हल्फ आखिर में उठाना है। वज़ीर आला वो बन चुके हैं और हल्फ भी उठा लेंगे। वज़ीर आला वो रहेंगे। अब कितना अरसा उन्हें रहने दिया जाता है, उनकी राह में कैसे रोड़े अटकाए जाते हैं, ये सारे मामलात आगे के हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर होगा, एक तसादुम है जो कि होगा और एक बहुत बड़ी तब्दीली हम पहले भी कह चुके हैं, एक इनकलाब है जो कि केपी के अंदर पहले आ चुका है। सुहेल आफरीदी का आना इस वक्त निज़ाम को किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। इसके ऊपर मौलाना फ़खर रहमान ने भी कह दिया कि ये गैर आइनी है, यानी जिस तरह से उन्हें वज़ीर आला बनाया गया ये गैर आइनी है। इससे पहले मौलाना फ़खर रहमान इस पर खामोश थे, लेकिन अब वो भी सामने आ गए। लेकिन ये बयान अफसोसनाक हैं। उन्होंने जो बयान दिया ये अफसोसनाक है क्योंकि गैर आइनी हरगिज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये गैर आइनी है। हर बंदा अपने सियासी मफादात के लिए सामने आ रहा है। ये मामला जो है उलझ जाएगा, इसमें डिले हो सकता है, लेकिन वज़ीर आला जो है वो सुहेल आफरीदी बन चुके हैं। हर्फ भी जल्द या बदेर वो उठा लेंगे। लेकिन ये सारे मामलात है कि जिसके ऊपर इस वक्त जो है चमक हो रही हैं, सोशल मीडिया पर ये बात की जा रही है कि इंटरनेट की बंदिश के पीछे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को भी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ ज़रूर किया करें क्योंकि इस वक्त जो है दुआ की अशद से ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।